الحمدللہ، بسا اوقات کوئی شخص تجارت کے لیے استخارہ کرتا ہے لیکن اسے تجارت میں خسارہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے کامیابی نہیں ملی، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس نے استخارہ نہ کیا ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ مصائب و مشکلات کا شکار ہوا ہوتا جس کا اسے علم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ان مصائب سے محفوظ رکھ کر اس کے لیے صرف وہی خسارہ مقدر کیا جو اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ کبھی کوئی شخص شادی کے لیے استخارہ کرتا ہے، پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی بلکہ کبھی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر اس نے استخارہ نہ کیا ہوتا تو شاید اس سے بھی بڑھ کر مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دعائے استخارہ کو قبول فرما کر بندے سے ٹال دیا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کیا خوب تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص اپنی بیوی کو اس کی کسی صفت کی بنا پر ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اسے روکے رکھنے میں وہ خیر کثیر ہے جس کا اسے علم نہیں۔ اسی طرح وہ کسی عورت کو اس کی کسی صفت کی بنا پر پسند کرتا ہے، حالانکہ اسے روکے رکھنے میں ایسا شر کثیر ہے جسے وہ نہیں جانتا۔ انسان اپنے خالق کے بتائے ہوئے وصف کے مطابق ظلوم و جہول ہے، یعنی بڑا ہی ظالم اور نہایت ہی نادان ہے، لہٰذا اسے اپنے نفع و نقصان کا معیار اپنا میلان، اپنی محبت و نفرت اور اپنی پسند و ناپسند کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کا معیار وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر و نہی کے ذریعے اس کے لیے اختیار کر دیا ہے۔ چنانچہ اپنے ظاہر و باطن میں ہر اعتبار سے علی الاطلاق سب سے زیادہ نقصان دہ اور ضرر رساں کام اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے۔